ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ آج ہم اپنے فارسی گرامر فارسی قاعدہ کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ فارسی قاعدہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے فارسی کے بہت سارے قواعد کو اشعار کی صورت میں بیان فرمایا، جس کی وجہ سے ابتدائی طالب علموں کے لیے فارسی کے قواعد کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے فرمایا جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے عین خو۔ شاعر نے اس شعر میں فعل مضارع کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فعل مضارع کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال جمع ہوں، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ زمانہ حال کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ موجودہ وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ زمانہ مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کو زمانہ مستقبل یا زمانہ استقبال کہا جاتا ہے۔ تو اب جس فعل میں یہ دونوں زمانے پائے جائیں اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح یہ بنے گی کہ شاعر نے اس شعر میں فعل مضارع کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں زمانے پائے جائیں، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع کی فارسی مثال میں دوں گا۔ فعل مضارع کی فارسی مثال یہ ہے کہ خورد وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا۔ اسی طرح نوشد وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا۔ نویس صد وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ پرورد وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا۔ اسی طرح ہمارا اگلا شعر ہے کہ امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا، منع کرنا ناج ہے اے باصفا۔ شاعر نے اس شعر میں فعل امر اور فعل ناج کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور شاعر نے اس کی تعریف اور ان کی تشریح کو اپنے شعر میں بند فرما دیا ہے۔ شاعر نے فرمایا امر کیا ہے؟ پہلے سوال کیا امر کیا ہے؟ جواب دیا چاہنا ایک کام کا، ایک کام کا حکم دینا، کسی کو کسی کام کا حکم دینا، یہ فعل امر کہلاتا ہے۔ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا ناج ہے اے باصفا۔ اس کے دوسرے مصرے میں شاعر نے پہلے فعل ناج کی تعریف بیان فرمائی کہ منع کرنا، کسی کو کسی کام سے روکنا، کسی کام سے منع کرنا ناج ہے اے باصفا، کہ اے طالب علم، اے پاک باطن، اے صاف دل والے، کسی کو کسی کام سے روکنا فعل ناج کہلاتا ہے۔ تو اب اس کی تعریف یہ بنے گی، شاعر نے اس شعر میں فعل امر اور فعل ناج کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فعل امر کسی کو کسی کام کا حکم دینا فعل امر کہلاتا ہے، اور کسی کو کسی کام سے روکنا فعل ناج کہلاتا ہے۔ اور اس کی فارسی مثال فعل امر کی میں یہ دوں گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں بخور تو کھا، یہ امر اس پر با زیادہ ہے، بخور تو کھا، اصل میں دا خور تو کھا۔ اسی طرح نوش بنوش تو پی، یہ ہے فعل امر۔ اور فعل ناج کی فارسی مثال یہ ہے کہ مخور تو نہ کھا، تو مت کھا، منوش تو نہ پی، یہ فعل ناج کی مثال ہے۔ تو تمام طلباء سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان قواعد کو لکھ لیا کریں اور ان کی مشق کیا کریں، انہیں یاد کیا کریں۔ آگے چل کر یہی قواعد ہمیں
عبارات کو اور افعال کو سمجھنے میں مدد فراہم کریں گے، اور یہ بیسک چیزیں ہیں، بنیادی اشیاء ہیں۔ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر ہماری دیوار بھی مضبوط